سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سامعین کرام، آئیے آج ہم بات کریں گے احوال قبر کی، اور یعنی موت کی، وادیوں کی اور نیند کی۔ کچھ لوگ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ حضرت، بات یہ ہے کہ ہم نے مختلف احادیث پڑھی ہیں اور ان میں جا بجا کئی ہمیں چیزوں سے باخبر کیا گیا، کئی خوشخبریاں ہمیں سنائی گئیں، اپنے مردوں کو ہم دفن کر کے آ جاتے ہیں اور پھر وہ کیفیت ہماری ہوتی ہے، ایمان کا تقاضا بھی ہے، حقیقت بھی ہے کہ کسی کے لیے وہ قبر کشادہ ہو جاتی ہے، باغ بن جایا کرتی ہے اور وہاں وہ عیش کر رہا ہوتا ہے، اور کہیں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہاں اوپر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں، آگ کا عذاب اس کو مل رہا ہوتا ہے، کہیں سے قبر اس کو بھینچ رہی ہوتی ہے، یہ ساری کیفیات آ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن ایسا بھی ہوا بارہا، کبھی بارش تیز آ گئی، سیلاب آ گیا، قبر کھل گئی، کسی فرد کی قبر کھود رہے ہیں، کوئی دوسری کھد گئی، سائڈ آ گیا، تو اس میں تو ایسی کوئی کیفیت ہمیں نظر نہیں آتی، نہ کوئی ایسے آثار نظر آتے، نہ کسی باغ کے آثار نظر آتے، نہ کسی آگ کے آثار نظر آتے، نہ جناب سانپ اور بچھوؤں والا کیفیت نظر آتی، اللہ ماشاء اللہ۔ تو کیفیت یہ کہ بات سمجھ نہیں آئی ہمارے، ہم کچھ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے، سر جھکا لیا، کچھ سوچنے لگے، پھر اچانک انہیں کہتے ہیں کہ یہ بتائیے آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو سوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم سارے سوتے ہیں، آپ سارے نیند لیتے ہیں؟ ہم جی سارے نیند لیتے ہیں۔ کہتے بارہا ایسا ہوا ہوگا کہ آپ میں سے کئی لوگوں کو خواب آتے ہوں گے؟ ہاں جی آئے۔ کہنے لگے کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سو رہے ہیں آپ کے سامنے اور آپ جاگ رہے ہیں بیٹھے ہوئے؟ ہاں جی دیکھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگوں کو جناب وہ اچانک سوتے سوتے اچھل گئے، اچانک سوتے سوتے ڈر گئے، کسی نے اس خواب میں کسی سانپ کو دیکھ لیا، کسی نے بچھو کو دیکھ لیا، کسی نے دیکھ لیا کہ اسے قتل کر دیا گیا، کسی نے دیکھا کہ اس کی شادی ہو گئی، کسی نے دیکھا کہ کوئی اور خوشی مل گئی، کوئی فرد و شادمہ ہوا، کوئی جب اٹھا تو ڈر کے اٹھا، پسینے میں شراب اور ہے، خوف زدہ ہے، خوف کا عالم ہے کہ اس کو پانی بھی پلایا جا رہا ہے، سکون نہیں آ رہا، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، یہ اس کی کیفیت ہے۔ کہا کہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو نیند والا ہوتا ہے، کہنے لگے اسے تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے، اسے کٹنے کی تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے، اسے چبھن بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس خواب کے اندر سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ساری لذتیں وہ لے رہا ہوتا ہے، لیکن جو اس کے باہر بیٹھا ہے مجھے بتائیے کیا اس کو ان چیزوں کا ادراک ہوتا ہے جب وہ فرد وہ بات بتا رہا ہوتا ہے؟ کہ نہیں۔ کہنے لگا بس یہی حال قبر کا ہے کہ وہاں بھی کیفیت یہی ہوگی، تم اور میں جو باہر بیٹھے ہیں، میرے اور تمہارے لیے شاید وہ ایسی چیز ہے کہ نہ معلوم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، لیکن وہ جو مثل مشہور ہے کہ قبر کا حال مردہ جانتا ہے، تو یہ کیفیت تو پھر اسی کو پتہ ہے کہ جو اس جہان فانی سے کوچ کر گیا، اچھے عمل ہوئے تو وہاں اپنا انعام پا رہا ہے، اور اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ نہ چلا تو پھر وہاں پر جو ہے وہ عذاب پا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری آخرت کی پہلی منزل قبر کو ہمارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ہمیں وہ عمل کرنے والا بنا دے، ہماری قبر کو کشادہ کر دے یا رب، تو ہماری جنت کو گل و گلزار بنا دے، ہماری قبر کو گل و گلزار بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد